دنیا میں ایسے کون سی کنٹریز ہیں، ایسے ملک ہیں جہاں پہ آپ جا کے شادی کرتے ہیں تو آپ کو فوری طور پہ وہ نیشنلٹی دے دیتا ہے۔ اگر کوئی ملک نیشنلٹی نہیں دیتا تو پھر پی آر جو ہے وہ کتنے عرصے میں دے دیتا ہے؟ تو یہ سب آپ کے سوال ہیں، ان سب کے جواب جو ہے میں آج اس ویڈیو میں دوں گا۔ یہ ویڈیو بڑی اچھی ہے آپ لوگوں کے لیے، اس کے اندر بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو آپ کو نہیں پتہ ہوگی۔ تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں اس کی انفارمیشن کی طرف۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، بہت ساری ویڈیو دیکھتے ہوں گے، اور جس میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ شادی کریں فلاں کنٹری میں جا کے تو آپ کو فوری طور پہ نیشنلٹی دے دیتا ہے، اپنا پاسپورٹ دے دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات ہے ہی غلط۔ گورنمنٹ کو جو پاسپورٹ دیتی ہے حکومت، کیا اس کو نہیں معلوم کہ آپ جو شادی کر رہے ہیں یا شادی کی ہے آپ نے، یہ پیپر میرج کی ہے یا اوریجنل کی ہے؟ تو اس لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کنٹری بھی، دنیا کی کوئی کنٹری شادی کرتے سار ہی آپ کو نیشنلٹی دے دیں۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو بذات خود علم نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا ایک شوق پورا کرنے کے لیے، دوسرے نمبر پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنے ویوز لینے کے لیے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آج بتاؤں گا کہ کون سی ایسی کنٹری ہے جو آپ کو نیشنلٹی دیتی ہے شادی کرنے پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے کسی آؤٹ آف کنٹری میں، اپنی کنٹری سے ہٹ کر، تو آپ بالکل سیریس ہو کے شادی کریں۔ صرف نیشنلٹی کی خاطر شادی مت کریں، وہ آپ کو نقصان دے گی۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیوں آپ کو وہ نقصان دے گی۔ بہرحال اس طرح کی شادی کامیاب نہیں ہوتی، اس سے آپ کو کافی ساری پرابلمز جو ہیں بعد میں بنتی ہیں۔ پیپر میرج سے بھی آپ کو پرابلمز بنتی ہیں، لیکن لوگ ان کی طرف نہیں سوچتے، ان چیزوں کی طرف کہ جی یہ ہمارے لیے آگے چل کے کیا مسئلہ بنے گا۔ فوری طور پہ وہ کہتے ہیں جی شادی کر لیں اور جناب ہمیں نیشنلٹی مل جائے گی۔ تو بہرحال اگر جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ سیریس ہو کے اوریجنل شادی کریں، جس کے ساتھ جب تک آپ کی سانسیں ہیں یا ان کی سانسیں ہیں، جس سے بھی آپ شادی کر رہے ہیں وہ نبھائیں آپ تا زندگی، جب تک زندگی ہے۔ تو پھر بھی بات ہے۔ اچھا جی، اب بات ایک ایسی کنٹری ہے جو آپ کو سب سے پہلے نیشنلٹی دیتی ہے، اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر اب آپ بات کرتے ہیں یورپ کی، شنگن کنٹریز کی، اس وقت شنگن کنٹریز کے اندر 29 کنٹری ہیں۔ کوئی کنٹری بھی آپ کو شادی کے فوراً بعد جو ہے وہ نیشنلٹی نہیں دیتی، اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے۔ کم سے کم جو ٹائم ہے وہ 5 سال کا، کسی بھی کنٹری میں آپ شادی کرتے ہیں تو کم سے کم 5 سال۔ اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہیں، اگر آپ وہ کرائیٹیریا کو پورا کرتے ہیں، اس کے قابل ہیں، تو تب ہی آپ کو وہ نیشنلٹی دیتے ہیں۔ اندروائز 5 سال کیا، 10 سال، 15 سال بھی لوگوں کو لگ جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں شنگن کنٹری کے ہی، چاہے وہ جرمنی ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، پرتگال ہے، یہاں پہ کسی کنٹری میں بھی آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو وہ ایک پرمٹ ایشو کر دیتی ہیں، جس سے آپ وہ ایک اجازت نامہ ہوتا ہے جس سے آپ اس کنٹری میں رہ سکتے ہیں۔ وہ جو اجازت نامہ ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیٹ جو ہے وہ مینشن ہوتی ہے، جس کو ہم ریزیڈنٹس پرمٹ کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات کو میں کلیئر کر دوں، ریزیڈنٹس پرمٹ میں
اور پی آر میں بہت سارا فرق ہے. بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ پی آر میں کیا فرق ہے اور ریزیڈنٹ پرمٹ میں کیا فرق ہے. ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو وہ فوری طور پہ ایک ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے وہ ایشو کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ویزا ایسا ایشو کر دیا جاتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ریزیڈنٹ پرمٹ ویزا. اس کے اوپر ڈیٹ مینشن ہوتی ہے. جب وہ آپ کو ایشو کیا گیا اس کی ڈیٹ بھی ہے، اور جب وہ ایکسپائر ہوگا، بے شک وہ 3 منتھ کا ہے یا 6 منتھ کا ہے یا وہ 3 سال کا ہے، تو اس کے اوپر ڈیٹ مینشن ہوتی ہے. 3 ماہ 6 ماہ کا ویزا کیوں دیا جاتا ہے، ریزیڈنٹ پرمٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ بے شک جس سے آپ نے شادی کی ہے وہ وہاں کا نیشنل ہے. اگر وہ کام نہیں کر رہا، اس کے پاس جاب نہیں ہے، تو آپ کو 3 منتھ سے لے کے 6 منتھ کا ویزا جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا. آپ کو لانگ ٹرم 1 سال یا 3 سال کا ویزا نہیں دیا جاتا. ہاں، اگر تو آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ جاب کر رہا ہے تو پھر آپ کو 1 سال کا ویزا جو ہے ایشو کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر 2 سال یا 3 سال کا ویزا جو ہے وہ دیا جاتا ہے. 5 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کو پی آر پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ دیا جاتا ہے، جس کے اوپر ڈیٹ تو مینشن ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ کو وہ ایشو کیا گیا ہے، لیکن ایکسپائری ڈیٹ اس کے اوپر نہیں ہوتی کیونکہ وہ فار ایور کا ہوتا ہے. یہ تو فرق آ جاتا ہے پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ میں اور ریزیڈنٹ پرمٹ میں. یہ 2 چیزیں ہیں، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو آپ کو اس طریقے سے پی آر جو ہے ملتی ہے. پی آر کے بعد پھر جو ہے آپ اپنا نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو 5 سال کے بعد جو ہے وہ نیشنلٹی مل جائے گی، نہیں، آپ نے اپلائی کرنا ہے. جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو پوری کرنی ہوں گی نیشنلٹی کے لیے. بہت ساری ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، ڈفرینس کنٹری کی ڈفرینس جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہیں. تو ہر کنٹری کے ایک اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. آپ نے اس کنٹری کے حساب سے ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پورا کرنی ہے. تو آپ نے پھر اپلائی کرنا ہے. پھر اس کو بھی ٹائم لگتا ہے، کم سے کم 1 سال سے لے کے 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. کئیوں کا 1 سال کے اندر مکمل ہو جاتا ہے وہ پروسیس، کسی کا 1.5 سال میں، کسی کا 2 سال میں، اسی طرح. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پہ نیشنلٹی، فوری طور پہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کوئی ایسی دنیا کی کنٹری نہیں ہے جو کہ میرج بیس کے اوپر آپ کو فوری طور پہ نیشنلٹی دے دے. ہاں، ایک کوئکلی سروس ہے ایک کنٹری کی کہ جو آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ آپ وہاں پہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، لیکن نیشنلٹی ملتے ملتے کئی مہینے لگتے ہیں. میں مہینوں کی اب بات کر رہا ہوں، میں سالوں کی بات نہیں کر رہا. سالوں کی بات جو تھی وہ یورپ کے ساتھ تھی. یہ کون سی کنٹری ہے؟ یہ ہے ارجنٹائنا. ارجنٹائنا میں اگر آپ شادی کرتے ہیں تو فوری طور پہ شادی کے بعد آپ اپلیکیشن دے دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ گورنمنٹ کو نہیں پتہ کہ آپ نے یہ شادی اوریجنل کی ہے یا فیک کی ہے. تو وہ کچھ منتھ جو ہے وہ آپ کے پیپرز چیک کرتے ہیں، آپ کو چیک کرتے ہیں کہ کیا واقع میں ہی آپ نے شادی کی ہے یا آپ نے نیشنلٹی لینے کے لیے شادی کی ہے. واحد ایک یہ کنٹری ہے جو کہ آپ کو کچھ مہینوں کے بعد، انتظار کے بعد، ویریفیکیشن کے بعد نیشنلٹی دیتی ہے. دوسرے نمبر پہ ایک اور کنٹری ایسی ہے جو کہ میکسیکو کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے، اس کا نام ہے بیلیز. بیلیز بھی آپ کو فوری طور پر نیشنلٹی نہیں دیتی. آپ وہاں پہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں نیشنلٹی کے لیے،
اپنے سارے تمام ڈاکومنٹ ساتھ میں جمع کرانے پڑتے ہیں آپ کو، اور اپلیکیشن نیشنلٹی کی فارم پر کرنا پڑتا ہے، وہ دیں گے تو وہ بھی آپ کو کچھ مہینے جو ہے اس کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ یہ سالوں میں نہیں آتے، یہ مہینوں میں آتے ہیں، 10 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 11 بھی لگ سکتے ہیں، 7 بھی لگ سکتے ہیں، 5 بھی لگ سکتے ہیں۔ تو یہ پروسیجر ہے جی نیشنلٹی کا۔ باقی یورپین نیشنلٹی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چلتا ہے۔ باقی تمام کنٹریز جو بھی ہیں یورپین کنٹری، شنگن کنٹریز ہیں، وہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اجازت نامہ دیتی ہے وہاں پہ رہنے کا، اس کے بعد جا کے پھر آپ کو 5 سال کے بعد جو ہے وہ پی آر دیتی ہے۔ پی آر کے بعد جو ہے پھر آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آپ کے جتنے سوال تھے نیشنلٹی کے بارے میں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔